السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ سب کا آپ کے اپنے پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے خوف کے بارے میں باتیں کی، جن کیا ہیں، جنات کے بارے میں بات کی، ان میں زن و مرد رہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ خدا نے ہمیں ان سے زیادہ درجہ دیا ہے، ہمیں صرف اور صرف اس کی راہ پر چلنا ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تو تعارف کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی ایک بریف انٹروڈکشن میں دینا چاہوں گا۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور یہ فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا۔ تو شیخ صاحب، ہمارے کئی جو ناظرین ہیں انہوں نے سوالات بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلی بار ہم نے خوابوں کے بارے میں بات کی، وسوسوں کے بارے میں بات کی، جنات کے بارے میں بات کی، بھوت پریت کے بارے میں بات کی، تو کئی سوالات آ رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس شمارے میں وہ لائیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر خراب ہے، شاید اس وجہ سے ہوا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تقدیر کا کانسیپٹ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کئی لوگ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، کہتے ہیں اوپر والے نے میری تقدیر ہی غلط بنائی، تیری تقدیر ہی تو پھوٹی ہے، تو کیا تقدیر لے کر آئی ہے، جب سے تو آئی ہے ہمارا نقصان ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی یہ جملہ اپنی بیٹی کو بولتے ہوئے سنا جاتا ہے، کبھی یہ جملہ بہو کو بولتا ہے، کبھی داماد کو، کبھی ساس کو۔ بہرحال تیرا قدم ہی پھوٹا ہے، تیرے جنم پھوٹے ہیں، تیرا نصیب ہی کالا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے وہ الفاظ ہیں، لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوب چاہ لیا اور کسی کو خوب گرا دیا۔ مان لیجئے کہ پوری دنیا میں اگر بادشاہ ہوتے تو پھر بادشاہ پورے بھوکے مر جاتے، کیونکہ ان کے لیے چاول کا، روٹی کا انتظام کرنے والے وہی کسان تو ہے۔ اگر کسان والی صفت نہ رہے، کسان کی صلاحیت نہ رہے تو دنیا میں اناج کہاں سے آئے گا؟ بالکل۔ تو ایک معنی میں ہم کسی کو اس کے پیسوں کی بنیاد پر عزت نہیں کرتے، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر عزت کرتے۔ اگر ایک کسان ہے، وہ اپنا خون پسینہ کر کے ہمارے لیے اناج لا رہا ہے تو ہم اس کی عزت کرنا چاہیے، کہ وہ ذریعہ بنا ہے ہمارے دانے اور پانی کا۔ اگر پورے کسان ہو جاتے اور پورے ہی کام کرنے والے ورکر ہوتے، کوئی حاکم، بادشاہ یا ایک گورنر، ایک ڈائریکٹر، CEO، مینیجر نہ ہو تو پھر ڈائریکشن کیسا دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو برین دیا ہے، لیڈرشپ کوالٹی دی ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جمع کرتے ہیں، ایک طریقے سے لے کر چلتے ہیں، یہ ایک الگ صلاحیت ہے، اس کے اپنے الگ مسائل ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے سخریہ بنایا۔ سخریہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کو استعمال کی صلاحیتیں دی ہیں۔ تم کسی اور کے لیے استعمال میں آتے ہو اور وہ تمہارے لیے کہیں استعمال میں آتا ہے، کوئی اور تمہارے لیے استعمال میں آتا ہے۔ یوٹیلائزیشن آف اسکلز، ٹیلنٹ، ورکس، آدمی کے کیپیسٹیز، اس کا مال، اس کے صلاحیتیں، اس کا علم، کہیں نہ کہیں کسی کو کام آئے گا۔ جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس کے فائدے ہوتے۔ ایک پھل آپ کھا سکتے ہیں، اگر 4-5 پھل مل جائے تو اس کو فروٹ سلاد کہتے ہیں، وہ اور بھی لذیذ ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایک خوشبو آپ سونگھ سکتے ہیں، کئی خوشبو ہو جاتے ہیں تو اس کو مشکل کہتے ہیں، مخلط کہتے ہیں، اس کی خوشبو اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ ایک پھول ہو سکتا ہے، کئی پھول جمع ہو جاتے ہیں تو گلدستہ بن جاتا ہے۔ ایک ہی پھول اگر زیادہ ڈال دیتا آپ اس کو کھیت کہیں گے، لیکن مختلف پھول ہو تو اس کو گلستہ کہتے ہیں۔ تو لوگ کھیت سے زیادہ گلستہ کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں، پھل الگ ہے، ہر پھل کا ٹیسٹ اور اس کے فائدے الگ ہے، اسی طرح انسان بھی الگ الگ صلاحیتوں کے مالک ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ اور اس کی صلاحیت بھی الگ الگ ہے۔ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں گے کہ مجھے کیا ملا، اس کو زیادہ ملا، مجھے کم ملا، نیگیٹیوٹی سے اگر دیکھیں گے تو پھر حسن ظن کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ خوف سے نکلنا، باہر سیکھنا۔ تو پہلے بیسک فنڈا میں نے بتا دیا کہ اوپر والا ظالم نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ
ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی لیس انجسٹ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ جسٹس نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے جس کو بھی جو مقام دے رکھا ہے وہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، وہ کائنات چلا اس کی حکمت کے مطابق ہے. وہ ہم کو آج سمجھ میں ہو سکتا نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں غلط سوچیں. کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کیا سبب بن سکتے ہیں ان چیزوں کے؟ ہاں، یہ پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے کہا. تو اس سے پہلے ایک پوائنٹ اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کے میدان میں مجبور نہیں کیا ہے، آزمائشوں کے میدان میں تھوڑا سا مجبور کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسان انداز میں سمجھایا، کہا کہ دیکھو میرے دو پیر ہیں، دو پیر پر ٹھہرا ہوا ہوں. اب اگر تم مجھ سے کہو گے کہ ایک پیر اٹھا لوں تو میں آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، ایک پیر پہ میں اپنا وزن سنبھال کے دوسرا پیر اٹھا سکتا ہوں. لیکن اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں دونوں پیر بھی اب ہوا میں اٹھا لوں بغیر کسی سہارے کے اور اسی طرح ہوا میں رہوں، تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگلا کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو تقدیر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں. عمل ہمارے اختیار میں، اس میں اللہ نے آزادی دی ہے. سورہ دہر سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 1 2 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو آزماتے ہیں. کیسا آزماتے ہیں؟ اس کو ہم نے کان دیے ہیں، اس کو ہم نے آنکھ دیے ہیں. تب کیوں دیے ہیں ساری چیزیں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا ہے، چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہے اچھا راستہ اور برے راستے پر چلنے کی. کائنات میں اللہ نے کسی کو آزادی نہیں دی، فرشتوں کو آزادی، فرشتے تو ہے ہی نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جن اور شیطانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے، خاص طور سے اس میں انسان کا ذکر ہو رہا ہے، جن اور شیطانوں کو اللہ نے آزادی دی ہے، تو یہ انسان جو ہے اس کا مس یوز کرتے ہیں، جن اس کا مس یوز کرتے ہیں. باقی کی پوری جو کائنات ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں. تو سورہ فصلت میں بتایا گیا کہ طوعاً اور کرہن لگے ہوئے، لیکن انسان کو عمل میں اللہ نے اچھے اور برے کرنے کی آزادی دی ہے. اب یہ آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں یا تو دنیا میں عذاب ملے گا یا تو آخرت میں عذاب ملے گا. لیکن باپ کا بیٹے کو نہیں ملے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بیٹے کا باپ کو، بھائی کا بھائی کو نہیں ملے گا. جو جو کرے گا اسی کو ملے گا. یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک عدل اور انصاف کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کا بدلہ بھی نہیں لیتے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کئی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. دوسری چیز ہے، کچھ چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. بس میں کیا ہے؟ عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو، اختیار ہے. لیکن کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں. جیسے مصیبتیں، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یا کچھ نعمتیں ایسی ملتی ہیں، تو مان لیجئے کہ ایک آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی بخار آ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی بوڑھا ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں میں 20ویں صدی میں پیدا نہیں ہونا تھا، میں 19ویں صدی میں پیدا ہونا تھا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. میں اگلے سال ہی مروں گا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ موت کب آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس سے پہلے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عمل ہے، خودکشی ہے. پھر عمل غلط ہو جائے گا تو غلط عمل کے حساب سے آئے گا. تو مصیبتوں کا جو باب ہے، وہ جو بخار آنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے. اب مصیبت نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو پوچھیں گے بتا تیرے جسم پر مصیبت کیوں آئی؟ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ مصیبت کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو یہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتا تیرے پر مصیبت کیوں آئی، کیونکہ اس میں بندہ کیا مجبور ہے. یہاں بندے کا اختیار نہیں. جہاں بندے کا اختیار نہیں ہے، کیا اس پر اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. لیکن بخار آنے کے بعد اگر وہ بخار دور کرنے کے لیے شرک کا راستہ اختیار کر رہا ہے، سمجھیے اب برابر پوچھیں، کیونکہ اب یہاں پر عمل آ گیا. مثال کے طور پہ میں گھر کے باہر نکلتا ہوں، اچانک میرے سر پر پتھر آ کر گرتا ہے، تو قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے بتا تیرے سر پر پتھر کیوں گرا؟ میں نے تیرے جسم کو امانت کے طور پہ دیا تھا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ بھی میرا ہے، یہ جسم بھی امانت کے طور پہ تجھے دیا تھا، بتا تیرے جسم پر پتھر کیوں گرا؟ یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بیچارہ باہر نکلا تھا، پتھر اچانک اس کے اوپر گرا، حادثہ ہے. لیکن ایک بندہ گھر کے باہر نکلا اور ہاتھ سے پتھر اٹھا کے سر پہ مار لیا، اب اللہ پوچھے گا. کیوں؟
اس لیے کہ یہاں پر اس کا اختیار آ گیا. جی یہ فرق ہے عمل اور مصیبتوں میں. اس لیے کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہی مجبور ہے، ظلم کر دیا اوپر والا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، اوپر والے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں نہیں غلط. کچھ چیزوں میں مجبور ہے، کچھ چیزوں میں سے اختیار ہے. عمل میں اسے اختیار ہے، مصیبتوں میں اسے اختیار نہیں. یہ پہلا پوائنٹ. یہ پوائنٹ ایڈ کریں گے ہم پرانے پوائنٹ میں. تیسرا پوائنٹ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو میں عمل کیوں کروں؟ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں فیوچر میں ایسا کرنے والا ہوں، ایسا نہیں کرنے والا، تو اب میں خود جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، میں کیوں محنت کروں؟ یہاں پر پوائنٹ کیسا دیکھیں، اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے لہذا میں کر رہا ہوں. بات ایسی نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ غیب کا جاننا. اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ فیوچر میں کیا کرنے والا ہے. اللہ نے اس کو ایڈوانس میں لکھ لیا ہے. اس لیے نہیں کہ لکھا ہوا ہے تو میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں بندہ کیا کرنے والا. وہ تو اپنا علم بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھو کتنا وسیع علم ہے میرا، کتنا میں غیب جاننے والا ہوں. تمہارے فیوچر میں تم کیا کرتے، کیا اچھا کرتے، اللہ کو مائنیوٹ ڈیٹیل معلوم ہے. اللہ اپنی قوت بتانے کے لیے ایڈوانس میں اس کو لکھ رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ لکھے لہذا میں مجبور ہو کے کر رہا ہوں. یہ سوچ غلط ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر تجربے کی بات بولتا ہے، خالی چھوٹا تجربے کی اہمیت یہ ہے. اللہ تو تجربے سے نہیں بولتے، اللہ تو علم سے بولتے. علم اور تجربے میں اللہ کو تو پورا معلوم ہے، اللہ دیکھ رہے فیوچر، لیکن ایک بندہ تو فیوچر نہیں دیکھ رہا. لیکن تجربے کی بنیاد پر کیا کہتا ہے، مثال کے طور پہ ٹیچر کلاس میں کہتی ہے کہ تم اس سال فیل ہو جاؤ گے اور تم اس سال پاس ہو جاؤ گے، کیونکہ بچہ ریگولر نہیں آ رہا ہے، ستا رہا ہے، کر رہا ہے. تو ٹیچر سمجھتی تم پڑھ نہیں رہے ہو، اس کا مطلب تم گئے کام سے. وہ تم اچھا پڑھ رہے ہو، امید ہے کہ تم پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اب کل کے دن واقع بچہ فیل ہو گیا سمجھیے. ماں باپ آ کر پوچھتے بچاؤ تم فیل کیوں ہوئے؟ تو بچہ اگر یہ بولے چونکہ میری ٹیچر نے کہا اس وجہ سے میں فیل ہو گیا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. ٹیچر نے اس لیے کہا کیونکہ تم سمٹم ویسے بتا رہے تھے، اعمال ویسے تھے. ہاں تمہارے اعمال ویسے تھے. تو اللہ یہاں پر تجربے کی بنیاد پہ نہیں کرے. اللہ تو علم کی، اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں آپ کیا کرنے والے ہیں، میں کیا کرنے والا ہوں. وہ سب اللہ تعالیٰ ایڈوانس اپنا علم بتانے کے لیے بتا رہے. دیکھو میرا لوح محفوظ ایسا ہے، فی لوح محفوظ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تم کہیں سے بچ کے جا سکتے کیا؟ ہمارے فرشتے تمہارا عمل لکھ رہے ہیں. تمہارا پورا جسم جو ہے، جو بھی عمل تم کر رہے ہو وہ ریکارڈ کر رہا ہے جسم. یہ گردن میں جو طائرہ ہے یہاں پر، یہ ایک ریکارڈ کر رہا ہے. فرشتے نام اعمال لکھ رہے ہیں. میں آلریڈی جانتا ہوں، میں آلریڈی لکھا ہوا ہوں. یہ سب چیزوں کے بعد کیا قیامت میں کوئی اس کو جھوٹ بولنے کا چانس ہے کیا؟ یہ کانٹیکس ہے اصل میں. اس کو جا کر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہماری پھوٹی تقدیر بنا دی. ایسی بات نہیں ہے. اگر مان بھی لیجئے کہ آپ کے لائف میں بہت سارے پرابلم آ رہے ہیں، دعا تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں. اب لکھ دیا ایسی بات نہیں. اور سب سے اچھی دعا تقدیر کو پلٹنے والی کئی دعائیں ہیں، اس میں سے لا حول ولا قوت الا. حولا مانے پلٹ دینا، حالات پلٹ کے آپ کے فیور میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں پلٹتے جب تک کہ وہ خود حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ وہ نافرمانیوں میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے کے مطابق چل نہیں رہا، اس سے بھائی تم اپنے حالات بدلو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، توحید پر رہو، عقیدہ اچھا کرو، عمل اچھا کرو. تمہارے اندر جو ہے نا اسلام کی چیزوں سے تم دور ہو رہے ہو، ذرا اس کو تم بدل لو، تمہارے اللہ حالات بدل دے گا. بندہ کہے گا میرا بدلنا ذرا مشکل ہے، اب اللہ ہی اپنی سنت چھوڑ کر مجھے دے دے. تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو آدمی ظالم ہے، جو آدمی برابر عمل نہیں کیا، ایک آدمی اچھا عمل کیا، اللہ دونوں کو برابر کر دیتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. اللہ کی ایک سنت ہے، وہ سنت پوری کب ہوں گی؟ جبکہ تم اس سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کرو. تو تم چاہ رہے میں تو نہیں بدلوں گا، میں تو نمازی نہیں بنوں گا، میں تو عقیدہ اچھا نہیں کروں گا، میں تو عمل نہیں کروں گا، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی مدد آئے. ہم بولتے ہیں اللہ تو میرے حالات کب بدلتا؟ قرآن کہتا ہے بندے تو اپنے حالات کب بدلتا؟ تم بدل دو، کائنات پوری تمہارے قبضے میں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے. شیخ صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے پر پہنچتے ہیں. کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں کچھ سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے.
ہلو السلام علیکم، میرا نام عافیق ہے، میں اللہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جا سکتی ہے کہ کون سا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے؟ خواب جی، تو کون سا خواب اللہ کی طرف سے ہے، کون سا خواب شیطان کی طرف سے ہے، قرآن میں خود ڈیفینیشن دے دیا گیا ہے۔ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا۔ وہ خواب، وہ نجوا، وہ جو وسپرنگ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ بندے کو غم میں ڈال دینا۔ تو جو خواب دیکھنے کا تو آپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ شیطانی طرف سے۔ جو خواب دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک خوشی، مسرت، فرحت، سرور، انبساط، آپ کسی کو بتاؤ ایک کیفیت ہوتی ہے، تو جنرلی یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کافی سوالات آئے پیچھے بھی، اور پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے کئی ٹاپکس پہ بات کی، تو یہ سوال عام طور پر آتا ہے کہ اگر ہمیں خود کو کسی دوسرے کی نظر نہ لگے، یا اپنی نظر نہ لگے، یا ماں باپ کی نظر نہ لگے، حسد کسی کو ہو اس کی نظر نہ لگے، تو کیسے بچائیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی جب اپنا ذکر کرتا ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تو ایسے وقت پر آدمی یہ کہے ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ 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 ایڈ کر لے، اور سامنے والے کی نظر نہیں لگے گی۔ جب کسی اور کی تعریف کر رہا ہے تو کہے بارک اللہ۔ جب آپ آ کر کہتا ہے خوشی سے بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مجھے آج یہ دولت مل گئی، میرے ساتھ آج ایسا ہوا، فائدہ ہوا، تو آپ اس سے کہیے بارک اللہ۔ بارک اللہ۔ آپ کسی کو تعریف کرتے ہیں تو آپ کہیے بارک اللہ، آپ کے یہ ہنر ہے، بارک اللہ، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، بارک اللہ، آپ کے پاس یہ ڈگریاں ہیں، کہہ کر بھی تعارف کرا سکتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے۔ کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ماشاء اللہ ہی استعمال کرتے ہیں، دوسرے کا بارک اللہ کرنا، وہاں پر بارک اللہ استعمال کرنا۔ تو ناظرین نے یہ بات یہاں پر جان لی۔ ہم ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین کا۔ ہلو السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے اوپر سحر کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو اس کے بنیادی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مرضی کیفیت ہے یا جادوئی کیفیت ہے، اس میں تفریق کیسے کریں؟ اور ایک عام مسلمان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے یا اس تفریق کے طور پر؟ جی، جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، اس کو پہچاننے کے طریقے یہ ہے کہ آدمی اپنے خوابوں پہ غور کرے، کس قسم کے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ ڈرونے خواب چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، غلادت ہی غلادت، گندے خواب ہی گندے خواب، ڈرونے خواب ہی ڈرونے خواب، تو نیند کی کیفیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نیند برابر نہیں آ رہی ہے، ٹائم اوپر نیچے ہو جا رہے ہیں، اس کے دن کے ایکٹیویٹیز پہ اس کو دل نہیں لگ رہا ہے، دن کے ایکٹیویٹیز پہ دیکھنا پڑے گا، اس کے خوابوں پہ نظر رکھنا پڑے گا، اور اسی طرح سے اس کا کاروبار، پڑھائی میں جو رزلٹ پہلے آ رہا تھا اچانک رزلٹ نہیں آ رہا ہے، یا وہ سستی کا شکار ہو چکا ہے، ڈراؤزی ہو چکا ہے، ہمیشہ غم میں رہ رہا ہے، ہمیشہ کسی کے عشق میں پڑا ہوا ہے، یا کسی کے نفرت میں خوب پڑا ہوا ہے، خوب یعنی ہر چیز جو اب نارمل ہے، غصے کی کیفیت اب نارمل ہے، اس کے سوچنے میں ہمیشہ غصے میں ہے، ہنسنے کی کیفیت اب نارمل ہے، خوب ایسی حوادث ہنس رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، نیند میں چل رہا ہے، اوڑھ کر سو جا رہا ہے، سستی کا مزہ، عورتوں کو پیریڈ خوب آ جا رہے ہیں، جو راستے میں جا رہا ہے تو بار بار گر جا رہا ہے، کوئی ڈھکل دے رہا ہے اس کو، ایکسیڈنٹ بار بار ہو جا رہے ہیں، مصیبتیں، بیماریاں، یعنی آؤٹ آف کنٹرول اب نارمل کنڈیشن جو نظر آ رہے ہیں، رپورٹس دیکھے تو نارمل آ رہے ہیں۔ جب ایسے چیزیں زیادہ ہونے لگتی ہے تو یہ کیفیتیں اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ نظر بد میں آدمی ڈراؤزی ہونا شروع ہوتا ہے، نظر بد کے اندر آدمی کے خواب بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں، نظر بد کی وجہ سے اس کے کام جو ہوتے ہیں رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں، کاموں میں رکاوٹ، یہ سب طریقے ہوتے ہیں پہچاننے کے، جن جادو وغیرہ کے۔ بھول کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذہول کی کیفیت ہے، کوئی کی دنیا میں ہے، جیسے کہتے ہیں دنیا سے دور، مین اسٹریم سے دور، لوگوں سے دور، دل نہیں لگتا، تفرقہ، اس سے نفرت، اس سے نفرت، یا خوب کسی کے پیچھے عشق میں، یہ سب سمپٹم ہے۔ اس کے علاج کے تو میں نے آپ کو رقیہ شرعیہ جو آیتیں قرآن مجید میں ہیں، جنوں سے دفاع کے لیے سورہ صافات پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور قل کے سورے پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں پر بھی جادو کا ذکر آ رہا ہے وہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں تو میں نے بتایا، آپ کے ایپیسوڈ میں بتانا چاہوں گا کہ جادو کو اور نظر بد کو دور کرنے کا ایک حصی طریقہ بھی، ایک تو روحانی رقیہ طریقہ، دوسرا حصی طریقہ ہے کہ
बेर के 7 पत्ते ले ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र को ख़त्म करने के जो रास्ते बताए, एक तो रास्ता ये है कि अगर पता चल जाए कि फ़लाँ ने नज़र लगाई है तो उस आदमी से कहे कि भाई आपने इसकी तारीफ़ की, देखो आज ये कैसे हालत में हो गया, परेशान है, तो उससे कहे कि तुम अपने जिस्म के अंदर कुछ पानी डालो, वो पानी जो नीचे गिरेगा टब में ना, वो पानी से इसको नहला दो। तो एक तरीक़ा ये है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तुग़सिलतुम फ़ग़सिलू, जब तुमसे कोई कहे कि आकर गुस्ल दे दो तुम्हारा पानी, तो शर्मा मत, दे दो, किसी के भाई का फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके से नज़रें बच जाएगी। सेकेंड ये है कि अगर हमको पता नहीं कि किसने नज़र लगाई है तो 7 बेरी के पत्ते लेकर उसको अच्छा कूटते हैं, 7 गोली बनाते हैं। नॉर्मल पानी, आग पर पानी गर्म ना करें, क्योंकि आग तो दोस्त है शैतान का, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉर्मल पानी जो धूप में भी गर्म ना हो, क्योंकि धूप और साये के दरमियान शैतान बैठता है, तो धूप को भी खास तौर से धूप में गर्म करने की जरूरत नहीं है। धूप आने की वजह से नलों में वैसे ही पानी नॉर्मल हो जाता है ना, तो वो पानी से भी नहा ले सकते। उसका तरीका ये है कि टब में ठहरा देंगे मरीज को, और ये दुआओं का पानी और ये बेरी पत्ते जो इसके अंदर मिला देते हैं, जो भी आप दुआएं पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह वो आयतें, उसको पीछे सर पे से डालते हैं, गुद्दी से डालते हैं, फिर टब में से पानी जो जमा हो जाता है नीचे गिरने का, फिर उसको 3 मरतबा इसी तरीके से नहलाएंगे। इफेक्टिव वे में सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो इंशाल्लाह जो है चाको चौबंद हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि अगर ये सब करने टाइम नहीं है या बार बार ऐसा अटैक हो रहा, वो कहेगा कितने मरतबा नहाऊं मैं, बार बार हो रहा, तो नजर बद की दुआ, वअइज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम्मति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, और एक दुआ अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व मरदहा व बरदहा वअइज़ुहा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम्मति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये पढ़ ले बस। सुभान अल्लाह। शेख साहब, अभी हमारा ये सवाल का सिलसिला जारी रहेगा, आप भी इंशाल्लाह इन पर और रोशनी डालेंगे, हमारे नाजरीन और फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस वक्त की तंगी की वजह से हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। नाजरीन, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप अपने मैसेजेस भेजें, व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप मेल करें, अपने सवालात भेजें। हम अगले शुमारों में, अगले एपिसोड्स में उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शेख साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।